غازی علم دین شہید۔ علم دین 4 دسمبر 1908 کو لاہور پنجاب پاکستان کے تالے مند نامی بڑھئی یعنی ترکھان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ علم دین نے ابتدائی تعلیم اپنے محلے کے ایک مدرسے میں حاصل کی اور تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے اپنے آبائی پیشہ کو اختیار کیا۔ 1928 کو راجپال نامی لاہور کے ایک ناشر نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک گستاخانہ کتاب رنگیلا رسول شائع کی۔ اس دل آزار عمل نے اہل ایمان کے جذبات کو مجروح کیا اور مسلمانوں میں سخت غم و غصہ پیدا ہوا۔ جب مسلمان رہنماؤں نے اس کتاب کو ضبط کر کے ناشر کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لانے کا مطالبہ کیا تو انگریز حکومت کے مجسٹریٹ نے راجپال کو صرف 6 ماہ کی قید کی سزا سنائی۔ اس کے علاوہ کتاب کو ضبط کرنے کے مطالبے کو رد کر دیا گیا۔ اس پر ظلم یہ ہوا کہ راجپال نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی، جہاں جسٹس دلیپ سنگھ نے اس کو رہا کر دیا۔ اب مسلمانوں کا غم و غصہ آسمان کو چھونے لگا اور گلی گلی احتجاج شروع ہو گئے۔ بجائے کہ راجپال کو سرزنش کی جاتی، 2 سپاہی اور ایک حوالدار اس کی حفاظت پر مامور کر دیے گئے اور ساتھ ہی ساتھ روایتی مسلم دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انگریز حکومت نے 144 نافذ کر کے مسلمان رہنماؤں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ بلا شبہ حکومت وقت مالون راجپال کو بچانے کی پالیسی پر عمل پیرا تھی۔ مختلف روایات اور علماء کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ علم دین ایک روز دہلی دروازے پر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر رک گئے۔ وہاں راجپال کے خلاف تقریریں ہو رہی تھیں۔ جس بات نے علم دین کو سب سے زیادہ آگ بگولا کیا وہ راجپال کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہی تھی۔ آج کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند علم دین بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکا کہ کوئی اس کی محبوب ترین ہستی کی شان میں گستاخی کرے۔ اس دور میں دہلی دروازہ لاہور سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ تھا اور تمام تحریکوں کا گڑھ بھی۔ یہاں سے جو بات کی جاتی تھی وہ ملک کے طول و عرض میں بآسانی پہنچتی تھی۔ یہاں پر ہونے والی گفتگو اپنے آپ میں ایک صنعت کی حیثیت رکھتی تھی، لیکن علم دین اس وقت کا روشن خیال شخصیت کا مالک انسان تھا۔ اس نے جو سنا اس پر یقین نہیں کیا بلکہ اپنے والد محترم سے تائید حاصل کی۔ اپنے دوست شیدے اور اس کے ایک دوست کی مدد سے راجپال کا حلیہ، ہسپتال روڈ پر واقع کتابوں کی دکان کا پتہ اور دیگر معلومات اکٹھی کی گئیں۔ علم دین سیدھے شیدے کے گھر پہنچے۔ دونوں میں یہ بحث چلتی رہی کہ کون یہ کام کرے، کیونکہ دونوں ہی یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ پھر قرعہ اندازی کے ذریعے دونوں نے فیصلہ کیا۔ 3 مرتبہ علم دین کے نام کی پرچی نکلی تو شیدے کو ہار ماننی پڑی۔ آپ نے فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد حضرت داتا گنج بخش المعروف داتا علی حجویری کی درگاہ پر حاضری دی۔ کباڑیے سے لیے ہوا چھرا لے کر نکلے۔ 6 اپریل 1929 کو 1 بجے غازی علم دین نے کھوکھے والے کی نشاندہی پر راجپال کو اس کی دکان جو ہسپتال روڈ انارکلی نژد مزار قطب الدین ایبک لاہور میں داخل ہوتے ہوئے پہچانا، اور جیسے ہی راجپال اپنی نشست پر بیٹھا آپ نے راجپال کو للکارا، چھری نکالی اور راجپال کے جگر میں پیوست کر دی۔ عاشق کے ایک ہی وار نے راجپال
کا کام تمام کر دیا۔ تھانے انارکلی پولیس کو دکان کے ایک ملازم نے اطلاع دی اور غازی علم دین نے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے گرفتاری پیش کر دی۔ مقدمہ لوئس نامی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوا، جس نے غازی علم دین پر فرد جرم عائد کر کے صفائی کا موقع دیے بغیر مقدمہ سیشن کورٹ میں منتقل کر دیا۔ مورخہ 22 مئی 1929 کو غازی علم دین کو سیشن کورٹ کے انگریز جج نے سزائے موت کا حکم سنایا۔ غازی علم دین کی جانب سے سلیم بار ایٹ لا پیش ہوئے اور آپ کے حق میں دلائل دیے، مگر تمام دلائل بے سود ثابت ہوئے۔ ہائی کورٹ میں اپیل کے لیے اس وقت کے سب سے بڑے اور مشہور وکیل محمد علی جناح کی خدمات حاصل کی گئیں۔ آپ بمبئی سے لاہور تشریف لائے اور آپ کی معاونت بیرسٹر فرخ حسین نے کی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے غازی علم دین کو کہا، آپ اس قتل کا انکار کر دو کہ آپ نے قتل نہیں کیا، آپ کی سزا ختم کروانا میری ذمہ داری ہے۔ جس کے جواب میں غازی علم دین نے جواب دیا کہ تمام زندگی میں ایک ہی تو کام کیا ہے اور آپ اس سے بھی مکرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ 7 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ نے غازی علم دین کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ 15 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے بھی سیشن کورٹ کی سزا کو بحال رکھا اور غازی علم دین کی اپیل خارج کر دی۔ غازی موصوف لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن آپ کے قیام جیل میں پورا قرآن پاک آپ کو حفظ ہو گیا۔ انگریز حکومت نے پہلے آپ کو لاہور میں پھانسی دینی تھی، مگر وہ مسلمانوں کے غیظ و غضب سے ڈرتے تھے، لہٰذا آپ کو سینٹرل جیل لاہور سے بذریعہ موٹر گجرانوالہ اور وہاں سے میاں والی روانہ کیا گیا۔ یہاں 4 اکتوبر کو صبح سویرے فرسٹ کلاس ڈبے سے غازی صاحب اترے اور پولیس حراست میں میاں والی جیل لائے گئے۔ ہر روز سینکڑوں افراد دیدار کے لیے جیل آتے۔ 30 اکتوبر کو آخری ملاقات کے لیے غازی علم دین شہید کے ورثاء کو میاں والی جیل میں بلایا گیا۔ اس دن آپ روزے سے تھے۔ 31 اکتوبر 1929 کی صبح صادق پروانہ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق حقیقی سے جا ملا۔ 10 بجے شہید کی میت کو چارپائی پر ڈال کر جیل سے باہر لایا گیا۔ دروازے پر ہزاروں آنکھیں شہید کا دیدار کرنے کے لیے بےتاب تھیں۔ پولیس نے لوگوں کو جنازہ نہ پڑھنے دیا، ان پر پتھراؤ کیا، بلکہ غازی علم دین شہید کو انگریز حکومت کے حکم پر لاوارثوں کے قبرستان میں بے گور و کفن اور جنازے کے بغیر گڑھے میں ڈال دیا۔ اہل لاہور نے جب یہ سنا، ہر طرف سے احتجاج ہوا، علماء اکٹھے ہوئے۔ 4 نومبر 1929 کو جستے خاکی کی حوالگی کا مطالبہ لے کر مسلمان ذمہ داران کے ایک وفد نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی، جن میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، مولانا عبدالعزیز، مولانا ظفر علی خان، سر محمد شفیع، خلیفہ شجاع، میاں امیر الدین، سر فضل حسین، مولانا غلام محی الدین قصوری اور دیگر صاحبان شامل تھے، اور یقین دلایا کہ تفدین پرامن ہونے کی ذمہ داری لیں گے۔ 13 نومبر 1929 کو مجسٹریٹ مرزا مہدی حسن اور سید مراتب علی شاہ کی سربراہی میں ایک وفد میاں والی روانہ ہوا اور 14 نومبر 1929 کو جستے خاکی وصول کیا۔ 15 نومبر 1929 کو محکمہ ریلوے نے غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جستے خاکی لاہور چھاؤنی میں علامہ اقبال اور سر محمد شفیع کے حوالے کیا۔ اس وقت غازی علم دین شہید کا نماز جنازہ ادا کرنے والوں کی تعداد 6 لاکھ سے زائد ریکارڈ کی گئی اور نماز جنازہ 5.5 میل پر پھیلا ہوا تھا۔
آپ کی نماز جنازہ خطیب مسجد وزیر خان قاری شمس الدین نے پڑھائی۔ سید محمد دیدار علی شاہ محدث لاہوری اور علامہ اقبال نے غازی علم دین شہید کو اپنے ہاتھوں لحد میں اتارا۔ آپ کو لاہور کے مشہور قبرستان میانی صاحب میں قبر میں اتارا گیا۔ آپ کا مزار جو برجی لاہور سے چند منٹ کی مسافت پر ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا، یہ ترکھانوں کا لڑکا ہم سب پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا۔